اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. حالات کے اعتبار سے میں نے گزشتہ جمعہ مصیبت اور راحت کے فلسفے کا عنوان منتخب کیا. بہت ساری باتیں مصیبت کے عنوان پر آئی اور وہی عنوان کا سلسلہ جاری رکھنا تھا. چونکہ مہینہ اور اس کے احکام و مسائل ہمارے سامنے ہیں، محسوس یہ ہوا کہ اس مہینے کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک وقت طے کیا ہے. اور اس کا حساب بھی رکھا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. مثال کے طور پر ہمارے اپنے زندگی کے مسائل کا حساب لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کا ایک نظام بنایا ہے.
پھر سال کے اندر کے نظام کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کا نظام بنایا ہے. پھر مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کا نظام بنایا ہے. پھر دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھنٹوں کا نظام بنایا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے. اگر دنیا میں گھنٹوں کا حساب نہ ہوتا، دنوں کا حساب نہ ہوتا، مہینوں کا حساب نہ ہوتا اور سال کا نظام نہ ہوتا تو پھر ہمارے حساب و کتاب میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتوں کو تم شمار ہی نہیں کر سکتے. غور کرتے جائیں گے تو ایک ایک چیز ہمارے سامنے کھل کر آئے گی اور اس کی حقیقت نعمت کی شکل میں آئے گی، تو قلبی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر پیدا ہوگا. یہ دن رات کا حساب لگانے کے لیے کسی نظام کی ضرورت تھی. اگر یہ جمعہ، یہ ہفتہ، یہ اتوار، یہ پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، پھر جمعہ، یہ نظام نہ ہوتا تو پھر ہم کیا حساب لگاتے؟ پھر دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھنٹوں کو طے کر دیا، 24 گھنٹے. ہماری اپنی کتابوں کی ایک بات بتا دیتا ہوں، اصل میں دن کے 24 گھنٹے نہیں ہوتے. یہاں اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں اور یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے لوگ بھی ہوں گے، دن کے 24 گھنٹے نہیں ہوتے. اصل میں 20 پر 3 گھنٹے 50 پر 9 منٹ 50 پر 9 سیکنڈ ہی ہے. ایک سیکنڈ ایک دن میں کم ہو جاتا ہے. وہ 1 سیکنڈ کا حساب جمع کر کر کے 4 سال میں 1 مرتبہ فروری کا 1 دن کم ہو جاتا ہے. آپ اور گہرائی میں اگر جانا چاہتے ہیں تو کتابیں اٹھا کر پڑھ لیں. ایک نظام بنایا اللہ تبارک و تعالی. بھئی آئندہ اتوار کریں گے. یہ اتوار طے ہوا تو ہمارے زبان میں آیا کہ آئندہ اتوار. پیر کے دن انشاءاللہ ہم فلاں جگہ پر جائیں گے. پیر اللہ تبارک و تعالیٰ طے کیا تو ہم پیر کا نظام بنا رہے ہیں. بھئی رمضان کے بعد شادی رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ طے کیا مہینوں کو، سال کو طے کر دیا کہ 12 مہینے جیسے ہی ہوں گے 1 سال ختم ہو جائے گا. 30 دن جیسے ہی ہوں گے 1 مہینہ ختم ہو جائے گا. 24 گھنٹے جیسے ہی ہوں گے 1 دن ختم ہو جائے گا. 7 دن جیسے ہی ہوں گے 1 ہفتہ ختم ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایک نظام بنایا، جس نظام کو ہم سامنے رکھ کر ہمارے اپنے بہت سارے معاملات طے کرتے ہیں. اگر یہ نظام نہ ہوتا تو 90 سے زیادہ ہمارے زندگی کے معاملات ویسے کے ویسے پڑ جاتے. مثال کے طور پر قرض لینا بھی جائز اور دینا بھی جائز. لینے کی بھی سنت ہے اور دینے کی بھی سنت ہے. قرض بعض احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ قرض کا بر وقت کسی کو دینا صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے. بولو سبحان اللہ بولو. قرض کا بر وقت دینا صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے. محبوب کو ایک 10,000 روپے کی سخت ضرورت ہے.
قرض پوچھ رہا ہے مجھ سے اور میرے پاس پیسے ہیں، صحیح سمجھو ان کو، پیسے ہیں اور اس کی ضرورت کو سامنے رکھ کر میں نے اسے 10,000 روپے قرض دیا، تو 10,000 روپے صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے۔ صدقہ دیتے ہیں تو دنیا میں واپس نہیں آتا، قرض دیتے ہیں تو دنیا میں واپس آتا ہے۔ جو چیز واپس پلٹ کر آ جائے اس کا ثواب کم ہونا چاہیے، جو چیز واپس نہ آئے اس کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے، صدقے کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے بنسبت قرض دینے کے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بر وقت کسی مجبور کو قرض دینا صدقہ دینے سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی بتا دو کہ قرض لے کر وقت پر ادا کرنا اس سے زیادہ ثواب ہے۔ ہمیں قرض لیے تو فون نمبر ہی بدل دیتے، گلی چھوڑ دیتے۔ قرض اگر بابا لے کر مر گیا تو بیٹا صاف طور پر کہتا ہے کہ میرا باپ کا مسئلہ تھا، باپ کے پاس جاؤ، میرے پاس نہ آؤ۔ یہ کہنے والے بچے نافرمان اور کمینے اور رذیل ہوتے ہیں۔ باپ اگر قرض چھوڑ کر مرتا ہے اور اس کی پراپرٹی ہے، جنازہ اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس کی دولت میں اس کا قرض ادا کریں گے، بعد میں پراپرٹی وارثین میں تقسیم ہوگی۔ یہ اچھے طریقے سے دل دماغ میں بٹھاؤ، بڑے چھوٹے سب وصیت لکھ کر مرو، وصیت لکھ کر رکھو کہ بیٹا مجھے یہاں سے اتنا پیسہ آنا ہے اور میں اتنوں کو پیسہ دینا ہوں۔ موت کا کوئی وقت طے نہیں، موت کی کوئی تاریخ طے نہیں، موت کا کوئی لمحہ طے نہیں۔ بیمار اب نہیں الحمدللہ صحت مند ہوں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ موت بیمار کو آئے صحت مند کو نہ آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی نگاہوں نے دیکھا ہوگا، زمانے میں بیمار ویسے کے ویسے رہ گئے، عیادت کرنے والے مر گئے، عیادت کرنے والے مر گئے۔ قرآن کا حکم ہے، ہم صرف نماز کو فرض سمجھتے ہیں، روزے کو فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، وصیت کا لکھ کر رکھنا بھی فرض اور واجبات میں سے ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا سورہ سورۃ البقرہ 30واں پارہ تلک الرسل کی ایک آیت جو پورے قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت ہے، اس سے بڑی کوئی آیت نہیں، ایک صفحے کی آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھو کہ سمندر کو کوزے کے اندر بھر دیا۔ آیت ایک ہے لیکن انسانی زندگی کے تمام معاملات کے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر داخل کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ ایمان والوں سے، چاند کی پرستش کرنے والوں سے نہیں، سورج کی پوجا کرنے والوں سے نہیں، مورتی پوجا کرنے والوں سے نہیں، درختوں کو خدا و بھگوان سمجھنے والوں سے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب کرتا ہے تم اپنے معاملات کو لکھ کر رکھو، لکھ کر رکھو، اپنے معاملات لکھ کر رکھو۔ اور بڑے شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو کام ہمارا تھا آج وہ کام غیر کر رہے ہیں۔ غیر مسلموں میں اکثر لوگوں کی پرسنل ڈائری ہوتی ہے، ہم میں سے کسی کی پرسنل ڈائری ہے؟ ہم میں سے کسی کی پرسنل ڈائری ہے؟ یہ پرسنل ڈائری رکھنے کا مسئلہ کس کا؟ اسلام کا۔ فَلْيَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ یہ پرسنل ڈائری رکھنا، اس کے اندر معاملات لکھنا
یہ کام ہمارا تھا لیکن غیروں نے ہمارے اس کام کو اپنایا، غیروں نے ہمارے اس کام کو چرایا، غیروں نے ہمارے اس کام کو چھینا اور انہوں نے پرسنل ڈائری بنایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس پرسنل ڈائری میں انہوں نے بس صرف معاملات کو لکھنے کے بجائے اپنی زندگی کے گناہوں کو بھی داخل کر لیا، اچھائیوں کو بھی داخل کر لیا۔ پورا یورپ، پورا ویسٹرن کلچر، پورے مغربی ممالک کو آپ جا کر دیکھیں گے، ہر ایک کی پرسنل ڈائری ہوتی ہے، اس کی زندگی میں اس کی ڈائری کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ مرنے کے بعد اس کی ڈائری کھولی جاتی ہے، تب بچے کو پتا چلتا ہے میرے باپ کا بچپن کیسے گزرا، میرے باپ کی جوانی کیسے گزری، میرے باپ کے کتنے گرل فرینڈ تھے، میرا باپ کانوینٹ میں کہاں پڑھا، میرا باپ اسکول میں کہاں پڑھا، میرے باپ کی صحیح ڈگری کیا ہے، میرے باپ کے بچپن کے کون دوست تھے، میرے باپ کے جوانی کے کون دوست تھے، میرے باپ نے کہاں کہاں سیر و تفریح کیا، میرا باپ کون سی شراب پیتا تھا، میرا باپ کس اڈے میں جاتا تھا، کس ریڈ لائٹ علاقے میں جاتا تھا، وہ سب وہ نوٹ کرتے تھے۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے تم پرسنل ڈائری رکھو، معاملات کو لکھ کر رکھو، لیکن اپنی زندگی کے گناہوں کو نوٹ نہ کرو۔ اگر اچھائیاں اور خوبیاں ہی تو نوٹ کر لو تاکہ مرنے کے بعد پتا چلے، لیکن گناہ کا کسی کو گواہ نہ بناؤ، اس لیے کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے وہ گناہ جس کا دنیا میں مسلمان، وہ گناہ جس کا دنیا میں انسان کسی کو گواہ بنا دیتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ عذاب کے بغیر مغفرت کا فیصلہ نہیں کرتے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، گناہ نہ کرو، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کروڑوں اربوں کھربوں مرتبہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہ کا گواہ کسی انسان کو نہ بناؤ۔ ایک تو اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، جس جگہ پر گناہ کرتے ہیں وہ جگہ گواہ بن جاتی ہے، جس لمحے میں گناہ کرتے ہیں وہ لمحہ گواہ بن جاتا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن انسان کو گواہ نہ بناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی موسیٰ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ موسیٰ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ ذرا میرے اس گناہ کے معافی کی دعا کریں۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ کا جواب آیا، اے موسیٰ اگر یہ کہتا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا آپ دعا کرو، آپ کی دعا ہم سن لیتے، قبول کر لیتے اور اسے معاف کر دیتے۔ اس نے اپنا گناہ بیان کیا، ہمیں پسند نہیں آتا کہ ہمارا بندہ اس کے گناہوں کو سوائے ہمارے کسی اور کے سامنے بیان کرے۔ پٹھے بمبئی گیا، کیا تھیرے باٹل مارا رے دو، بنا دیا گواہ، آرے فلاں فلم کو جا کر آئیں گے، اس کے گناہ کا انہیں گواہ، اس کے گناہ کا انہیں گواہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پرسنل ڈائری رکھو، اس میں معاملات لکھو، اچھی باتیں لکھو۔ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اچھا واقعہ پیش آیا ہے جو تمہارے ذات سے تعلق رکھتا ہے، اسے تمہاری زندگی میں اگر بیان کریں گے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر ریا پیدا ہو جائے، غروری پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، تو اسے لکھ کر رکھ لو تاکہ بعد میں مرنے کے اس کا اظہار ہو جائے۔ مرنے کے بعد نیکیاں کھل کر باہر آئیں گی، خبر میں ریا اور خبر میں غروری اور خبر میں تکبر کا موقع نہیں ہے۔ معاملات کو لکھ کر رکھنا واجبات میں سے ہے، ہم میں سے کسی کے پاس کوئی پرسنل ڈائری نہیں ہے۔ قرض کی بات آ گئی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس سے بچو، معمولی چیز نہیں۔
اور ایک بات پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں میں سمجھتا ہوں جن صحابہ کا انتقال ہوا ان کی قسمت اور سعادت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ ان کے جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی غوث قطب ابدال ولی نہیں، بلکہ ان کے جنازے کی نماز پڑھانے والا امام الانبیاء ہے۔ پیغمبر کو دیکھنا سعادت، پیغمبر کے سامنے ایمان لے کر آنا سعادت، پیغمبر کی صحبت پانا سعادت۔ ایک سیکنڈ بھی اگر کوئی پیغمبر کے ساتھ حالت بیداری میں گزار دیا، اس کے ایک سیکنڈ کا جو مقام ہے اس مقام تک دنیا کے تمام اولیاء مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ جو نبی کے ساتھ اپنا وقت گزارا، علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کسی اور جگہ پر صحابہ کی دعوت پر ایمان قبول کیا، کسی اور جگہ پہ نبی کے حیات میں، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، کسی اور جگہ میں، یمن میں، کہیں اور، بحرین میں، عراق میں، مصر میں، ایران میں، صحابہ اسی وقت دعوت کا کام لے کر باہر نکل گئے، دین کی دعوت کا کام لے کر ایمان قبول کر لیا صحابہ کی دعوت پر۔ حج کا وقت آیا تو حجۃ الوداع کے موقع پر آیا اللہ کا بندہ، اب صحابہ نے اسے کلمہ پڑھایا، تابعی تھا، پیغمبر مدینہ منورہ میں بحیات ہے، اب ایمان قبول کرنے کے بعد حج کی فرضیت ہوئی، معلوم ہوا ہم پر حج فرض ہے، وہ حج کرنے کے لیے آیا۔ منی، عرفات، مزدلفہ میں میدانوں میں قیام کرنا پڑتا ہے حاجیوں کو، اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی نہیں ہو سکا، مجمع ہجوم ایسا تھا، اور اپنے ارکان اور افعال ادا کرنے کی فکر رہی۔ گزرتے گزرتے اس نے ایک نظر نبی پر ڈال دیا، ایک نظر نبی پر اس کی گزرتے گزرتے پڑ گئی، دیکھنے سے پہلے تک وہ تابعی تھا، نظر پڑتے ہی صحابی بن گیا۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نبی کے حیات میں، نبی کے دربار میں دیکھنا بھی شرط نہیں، اگر کوئی نابینا ہے مجلس سے بھی گزر گیا، جس مجلس میں نبی موجود ہو وہ بھی صحابی بن گیا۔ اگر دیکھنا شرط ہو، عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابینا تھے نا، کیسے صحابی بن گئے؟ 500 سے زیادہ صحابہ نابینا رہے، پورے 1,44,000 صحابہ میں 500 سے زیادہ صحابہ نابینا رہے، ان کو بھی صحابہ کا خطاب رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ کیا انہوں نے نبی کو دیکھا؟ انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا، بلکہ نبی نے ان کو دیکھا۔ جو نبی کو دیکھا وہ بھی صحابی، جس مومن پر نبی کی نظر پڑی وہ بھی صحابی، ایک نظر اگر نبی پر پڑ گئی وہ بھی صحابی ہو گیا۔ اور نبی کے حیات مبارکہ میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا مدینے میں، شہر میں، اور جنازہ نبی پڑھاتے، ایسا کوئی موقع ہی نہیں مدینے میں کسی کا انتقال ہوا ہو اور نبی کو خبر پہنچی ہو اور نبی جنازے کی نماز نہ پڑھائے ہو، ایسا ایک واقعہ کوئی مولوی بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی کی عادت دیکھو، قرض لے کر ڈبانے والوں، میرے عنوان کا رخ دوسری طرف جا رہا ہے، لیکن میں لے کر جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ ضرورت ہے اس وقت
ہمارے اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے یہ باتوں کی سخت ضرورت ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہی جب بھی کسی جنازے میں جاتے اللہ کے رسول میت کا دیدار کرتے اور اس کے بعد جنازے کا جب وقت آتا صفیں تیار ہو جاتی. پیغمبر سوال یہ نہیں کرتے یا کیا پوری نماز ادا کیا ہے, پیغمبر یہ سوال نہیں کرتے اب تک کے پورے روزے رکھا ہے, پیغمبر یہ سوال نہیں کرتے ماں باپ کے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا, پیغمبر یہ سوال نہ کرتے بیوی کے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا, پیغمبر یہ سوال نہ کرتے پڑوسیاں اس کے حق میں کیا کہتے ہیں, پیغمبر یہ سوال نہیں کرتے اس کے اخلاق کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کا کیریکٹر کیا ہے, اس کی تہذیب کیا ہے. یہ تمام معاملات کو اپنی جگہ پر رکھتے. پیغمبر جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ پوچھتے یہ کسی کو قرض دینا ہے, یہ ضرور سوال کرتے. اگر آج یہ سوال کر کے ہم جنازے کی نماز پڑھانے کی شرط لگائیں گے تو پتہ نہیں کہ کتنے جنازوں کی نماز پڑھانے کا موقع ملے گا اور کتنے جنازوں کو جا کر بغیر پڑھائے کے واپس آ جائے. اگر جواب آتا یہ کسی کو قرض نہیں دینا پیغمبر نماز شروع فرما دیتے. اگر جواب آتا ہاں یہ کسی کو فلاں کو قرض دینا ہے پیغمبر فوراً کہہ دیتے تم میں سے کوئی پڑھا لے محمد نہیں پڑھائے گا. فوراً اس مجلس میں جس کو یہ جنازہ قرض دینا ہے وہ کہتا یا رسول اللہ آپ کی دعا سے اس میرے بھائی کو محروم نہ کرو, میں نے اپنا حق معاف کر دیا. آپ کی دعا سے میرے بھائی کو آپ محروم نہ کرو, میں نے اپنا حق معاف کر دیا. یا نہیں تو عثمان غنی یا نہیں تو عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کر کہتے یا رسول اللہ میرے بھائی کو آپ اپنی دعا سے محروم نہ کرو, اس کے طرف سے اس کا قرض میں ادا کروں گا. قرض پر بات آ گئی, محتاط رہو محتاط. یہاں تک فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ کسی سے قرض لیا دینے کا ارادہ نہیں, اس کی نماز قبول نہیں, اس کا روزہ قبول نہیں, اس کے نہ فرائض قبول ہیں نہ واجبات قبول ہیں نہ اس کے نوافل قبول ہیں. دینے کی نیت رہی تو قبول, اگر دینے کی نیت نہیں تو قبول نہیں. قرض لیتے ہیں, آ جائیے عنوان کی طرف. قرض لیتے ہیں, محبوب نے کہا مولانا 10,000 روپے قرض دو. میں سوال کروں گا نا کب دیں گے؟ محبوب کہتے ہیں فروری کی 30 تاریخ کو دوں گا. تاریخ صحیح ہے, ہمیں بولتے ہیں سبھی وہ. اور ایک جملہ آ گیا ہمارے گاندھی کے حساب میں. کیا گاندھی جی ڈوبائے کیا؟ بولتے نہیں بولتے گاندھی کے حساب میں. افسوس کیا گاندھی جی ڈوباؤ تھے؟ یہ کیا ہے گاندھی کا حساب؟ کب دیں گے میرا سوال ہوگا. اگر محبوب نے کہا کہ میں دوں گا مولانا مارچ کے 15 تاریخ کو, یہ 15 تاریخ اور مارچ طے نہ ہوتا تو واپس کرنے کا وقت اور نظام کیسے ہوتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھنٹوں کی ترتیب بھی ہمارے لیے نعمت بنا دی, دنوں کی ترتیب بھی ہمارے لیے نعمت بنا دی, مہینوں کی ترتیب بھی ہمارے لیے نعمت بنا دی, سال کی ترتیب بھی ہمارے لیے نعمت بنا دی. اور جن تاریخوں کا تعلق سورج سے ہے وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے, جن تاریخوں کا تعلق چاند سے ہے وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے. اسے شمسی اور قمری کہتے ہیں. یہ جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون, جولائی یہ بھی ہمارے سے باہر نہیں. ان تاریخوں کا تعلق سورج سے ہے. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول یہ تاریخوں کا تعلق چاند سے ہے. جو تاریخوں کا تعلق چاند سے ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے. جن تاریخوں کا تعلق سورج سے ہوتا ہے وہ بھی ہمارے لیے
نعمت ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہمارے اپنے مذہب کے لیے ہماری ہجری تاریخ کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے، ہماری ہجری تاریخ کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ دوسری قوم والے کہتے ہیں جنوری سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، مسلمان کہتا ہے محرم الحرام سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، اور اس کی لمبی اور چوڑی حقیقت میں کسی موقع پر آپ کے سامنے عرض کیا۔ مجھے دوسری باتیں عرض کرنا ہے۔ سال کے 12 مہینے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بنا دیا۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اب اگر کوئی بھولا سوال کرے رمضان کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں عربی کے الفاظ کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے عربی پڑھنا ضروری ہے، عربی کا ماحول رکھنا ضروری ہے، مدارس کی دال روٹی کھانا ضروری ہے۔ حرمت کا معنی الگ آتا ہے، عظمت کا معنی الگ آتا ہے، مبارک کا معنی الگ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محرم کو، ذوالحجہ کو، ذوالقعدہ کو، رجب کو حرمت والا مہینہ بنا دیا، رمضان المبارک کو برکت والا مہینہ بنا دیا، شوال کو مکرم مہینہ بنا دیا۔ مکرم کا ترجمہ الگ، مبارک کا ترجمہ الگ، حرمت کا ترجمہ الگ۔ یہ 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کیوں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یہ حرمت کا معنی کیا ہے؟ محدثین کرام فرماتے ہیں ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا قطعاً جائز نہیں تھا۔ یہ کب؟ اسلام کے آنے سے پہلے بھی غیر مسلم جو تھے، مکے کے مشرکین جو تھے، بت پرستی میں جو مبتلا و ملوث تھے، وہ حضرات بھی محرم میں اپنی جنگ بند کر دیتے، ذوالقعدہ میں اپنی جنگ بند کر دیتے، ذوالحجہ میں اپنی جنگ بند کر دیتے۔ جنگ جاری ہوتی، چاند دیکھنے کی خبر آتی تو جنگ کو بند کر دیتے۔ فرق یہ تھا کہ ان دنوں میں محرم کو سال کا پہلا مہینہ یہ تصور نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت آئی، حضرت عمر فاروق کی امارت آئی، پیغمبر نے چھوٹے چھوٹے کچھ حصے حضرت صحابہ کے سپرد کر کے چلے گئے۔ میرے جانے کے بعد اس پر اجتہاد کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، ان سے مسائل لینا، اور جو حصے میں جان بوجھ کر تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں ابو بکر، جان بوجھ کر جو حوالے کر کے جا رہا ہوں عمر، جان بوجھ کر جو حوالے کر کے جا رہا ہوں عثمان و علی، اس پر اجتہاد کر کے دین کو مکمل کر دینا۔ سال کا پہلا مہینہ یہ فیصلہ حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوا، لیکن حرمت کا حکم آسمان سے تو اتر گیا، لیکن سال کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دینے کا فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے درمیان کا فیصلہ تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک فقہی سیمینار منعقد کیا، اجل صحابہ کو بلایا، اس پر غور و فکر کیا، تحقیق شروع کی۔ حضرت علی نے بہترین رائے دی، امیر المؤمنین ہر مہینے کے اندر کچھ واقعات ضرور موجود ہیں، اگر ربیع الاول کو اٹھا لے پیغمبر کی ولادت اور وفات و وصال کی تاریخ پائی جاتی ہے۔ کسی نے مشورہ بھی دیا تھا کہ ربیع الاول کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دے دیا جائے۔ قربان جائیے حضرت عمر فاروق کی نظر پر، قربان جائیے حضرت عمر فاروق کی نظر پر۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اگر ربیع الاول کو ہم سال کا پہلا مہینہ قرار دے، اس وجہ سے قرار دے کہ اس میں ہمارے نبی پیدا ہوئے ہیں، پھر عیسائیوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ عیسائی جنوری کو پہلا مہینہ اس لیے قرار دیتے ہیں اس لیے کہ اس مہینے
معاملے میں उनके इज्तिहाद में हजरत ईसा के पैदा होने की तारीख पाई जाती है। इस्लाम किसी की मुशाबहत कबूल नहीं करता, कोई और इस्लाम की मुशाबहत इख्तियार कर ले तो कर ले, लेकिन मुसलमान किसी की नकल नहीं करेगा। ईसाई मुसलमानों की नकल कर ले, यहूदी मुसलमानों की नकल करे, कोई और मुसलमानों की नकल कर ले, लेकिन इस्लाम किसी की नकल नहीं करेगा। वो करेगा अल्लाह की बात मानेगा, रसूलुल्लाह की बात मानेगा, रसूलुल्लाह की नकल करेगा। यहाँ एक नुक्ता बताना चाहता हूँ, नौजवानों के सीनों को ठोकना चाहता हूँ, उनकी जवानी को ललकारना चाहता हूँ। तुम्हारी गीरत कहाँ गई, तुम्हारी शर्म कहाँ गई, तुम्हारी हया कहाँ गई? सिर्फ कलमा पढ़ लेने का नाम मुसलमान होता। अबू जहल भी कलमा पढ़ लेता, अबू लहब कलमा पढ़ लेता, उतबा कलमा पढ़ लेता, कोई मुशरिक ना होता। आज भी गैरों को अगर पता चल जाए सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेना, ये इस्लाम है, दूसरा कोई अमल इस्लाम के अंदर नहीं, वो आज भी लाखों करोड़ों की तादाद में कलमा पढ़ने के लिए तैयार है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का दौर, बायजीद के तकवे से मुसलमान ही मुतासिर नहीं, गैर मुस्लिम भी मुतासिर। आहा, बायजीद की जिंदगी से मुसलमान ही मुतासिर नहीं, गैर मुस्लिम भी मुतासिर। इस्लाम और मुसलमान उसी को कहते हैं जिसके तकवे, अमल, हया, शर्म का असर अपनों पर ही नहीं गैरों पर भी पड़े, गैरों पर भी पड़े। मैं फख्र नहीं करता, एक वाक़या बता देता हूं मैं। अब ये जो कोरोना का खातिमे का दौर है, बोलो आमीन। क्या भी बोल रही, फुफुआ मेरे जगह बैठे होना क्या? कोरोना अभी कोरोना के खातिमे का दौर है। अब वो बहस, वो चर्चे, वो हंगामे, वो अमवात नहीं। क्या ही अच्छा होता अंकल अगर इसका चर्चा ही न करते, तो फिर एक नॉर्मल जिंदगी चलती। एक बुखार, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऐसे ही एक बुखार, इसका ट्रीटमेंट था, है, आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह। सिर्फ लोग डर गए इससे। कुछ लोगों की हिम्मतें इतनी कमजोर होती है, मामूली से चीख में भी उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। इंसान की जिंदगी बड़ी कमजोर। आज भी वो वली जिंदा है, अल्लाह सलामत रखे। हैदराबाद में हजरत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुम, औलिया का, उलमा का साया हमारे सरों पे होना बेहद जरूरी है। मैं बारहा कहता हूं, आप भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। आपके छोड़ने से मेरा छोड़ना जरूरी नहीं, आपके भूलने से मेरा भूलना जरूरी नहीं। आप भूलते जाओ, मैं याद दिलाता रहूंगा। आप छोड़ते जाओ, मैं पकड़ता रहूंगा। दुआओं में उलमा की हयाती, उनकी सरपरस्ती, उनके साये की दुआ करते रहो। जैसे जैसे उलमा का साया हमारे सरों से उठेगा, वैसे वैसे फितने हमारे बीच में आकर घुसते रहेंगे, सुकून बर्बाद हो जाएगा, राहतें, बहरान वारतें खत्म हो जाएंगी। ये उलमा, ये औलिया जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने अमन व अमान का निजाम जोड़ कर रखा है, ऐसे औलिया का आज भी होना जरूरी है। हजरत शाह जमालुर रहमान दामत बरकातुहुम ने अपने किताब में फरमाया, इंसान का मरना कोई ताज्जुब नहीं, इंसान का हर लम्हा जिंदा रहना ताज्जुब है। यहां तक हजरत ने फरमाया, पानी पीते हैं, एक घूंट पानी मुंह में लेकर वो घूंट अगर उतर जाता है
پینے کے بعد کوئی انسان زندہ رہتا ہے، یہ بھی اللہ کے فضل سے بڑے تعجب کی بات ہے، کیونکہ یہ جو راستہ ہے نا کھانے اور پینے کا، بظاہر ایک نظر آتا ہے، اس کے اندر اللہ نے دو راستے رکھ دیے ہیں، ایک لکوڈ کا راستہ، شربت کا راستہ، پانی کا راستہ، سیال چیز کا راستہ، یہ ایک سخت چیز کا، روٹی کا، ہٹ کا، گیہوں کا، مرغی کا، پانی آ رہا ہے منہ میں، اس کا راستہ۔ خدا کی قدرت دیکھو، ہم اس سے غافل ہوں لیکن وہ ہم سے غافل نہیں، ہم اسے بھول جائیں وہ ہم کو بھولتا نہیں، ہم اسے چھوڑ دیں وہ ہمیں چھوڑتا نہیں۔ اس کی قدرت پہ غور کرو، تفکروا فی اللہ ولا تفکروا فی ذاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت پر غور و فکر کرو، ایمان مضبوط ہوگا، ولایت نصیب ہوگی۔ ہم اسے چھوڑ دی، ہم اسے بھول گئے، لیکن وہ ہمیں چھوڑا نہیں، وہ ہمیں بھولا نہیں۔ جب ہم پانی پیتے ہیں، میرا رب اپنی قدرت سے پانی کو پانی کے راستے میں بھیجتا ہے۔ جب ہم روٹی کھاتے ہیں، وہ اپنی قدرت سے روٹی کو روٹی کے راستے میں بھیجتا ہے۔ آدمی کو خطرہ کہاں ہوتا ہے؟ لقمہ یہاں پہنچنے کے بعد، گھونٹ یہاں پہنچنے کے بعد، اگر پانی کا گھونٹ کھانے کے راستے میں چلا گیا، کھانے کا لقمہ پانی کے راستے میں چلا گیا، یہ اس کی زندگی کا آخری لقمہ ہو سکتا ہے۔ آدمی کا زندہ رہنا تعجب کی بات ہے، مرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ دھاچک خوف سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اتنے کمزور دل والے بھی ہوتے ہیں، جب کوئی چیز زور سے گرتی ہے نا، اس کی آواز سے بھی لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ کوئی گہری بات نہیں، سب کو سمجھ میں آنے والی باتیں۔ ویسے ہی کرونا کی دہشت سے کچھ لوگ بغیر کرونا کے مر گئے، اس کا ذمہ دار کون؟ حکومت۔ جتنے اموات بغیر کرونا کے دہشت میں مرے ہیں، اس کا صاف صاف ذمہ داری میں حکومت سینٹرل اور حکومت اسٹیٹ کے نام کرتا ہوں۔ تسلی دینے کا کام ہوتا ہے، تسلی دینا ہے، بغیر تسلی کے کام نہیں چلے گا۔ کرونا کے خاتمے کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے۔ غرض میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، ہمارے لیے اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہے؟ نوجوانوں، تمہارے سینے ٹھوکنا چاہتا ہوں، ہم آج بھی غیروں کی نقل کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب مسئلہ آیا کہ ربیع الاول کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، نبی کا وصال اور نبی کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ بات تو اچھی ہے لیکن اثر برا پڑے گا۔ بات اچھی ہے، اثر برا پڑے گا۔ اگر ہم ہمارے نبی کے ولادت کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیں، آئندہ چل کر عیسائیت یہ کہے گی کہ اسلام ہماری نقل کیا، مسلمان ہماری نقل کر رہے ہیں، ہم نے عیسیٰ کی ولادت کے مہینے کو پہلا مہینہ بنایا، مسلمانوں نے محمد کی ولادت کے مہینے کو پہلا مہینہ بنایا۔ پیغمبر اپنی پوری زندگی میں قرآن اور اللہ رب العزت
کبھی اس کے ماننے والوں کو دوسری کے نقل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ زمانے کو چاہیے کہ وہ ہماری نقل کرے، ہم کو ضرورت نہیں کہ ہم کسی کی نقل کریں۔ ہم کو ضرورت نہیں کسی کی نقل کرے۔ آج کر رہے نا نوجوان، آگے بات آئے گی تو عرض کروں گا، کسی کی نقل نہیں۔ عمر فاروق نے فرمایا بات تو اچھی ہے، اثر برا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا اہل بیت کے عنوان پر بیان شروع کر دے، محرم کا مہینہ ہے۔ بات تو اچھی ہے، اہل بیت نبی کے خاص گھر والے۔ اہل بیت کا معنی کیا؟ ارے بولو رے با، نبی کے گھر والے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، یہ سب اہل بیت میں داخل ہوتے ہیں۔ بعضوں نے اس لفظ کا اتنا وسیع معنی لیا ہے، اہل بیت سے پورے صحابہ مراد ہیں، لیکن اکثر کی رائے کیا نبی کے گھر والے اہل بیت میں داخل ہیں؟ نبی کے بیٹیاں، بیٹے، گرچہ کے بیٹوں کا انتقال پہلے ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، یہ سب اہل بیت میں داخل ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک شیعہ لوگ کہتے ہیں اہل بیت میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اور حضرت علی اور ان دونوں سے پیدا ہونے والی اولاد ہی اہل بیت ہے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ، علی اور ان کی اولاد اہل بیت میں داخل ہے۔ شیعہ اتنی تخصیص اس لیے کرتے ہیں، ان کو حضور کی تمام بیویوں میں حضرت خدیجہ کے علاوہ کسی اور سے ان کو محبت نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کو چھوڑ کر تمام بیویوں سے ان کو بغض اور عناد۔ اما عائشہ کے شان میں گستاخی کرنے والے شیعہ، حضرت حفصہ کے شان میں گستاخی کرنے والے شیعہ، تمام ازواج امہات المؤمنین کے شان میں ان کی کتابوں میں گستاخیاں موجود ہیں۔ حضور کی بیویوں میں اگر کسی بیوی کو وہ تسلیم کرتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ فاطمہ خدیجہ سے پیدا ہوئی، یہی فاطمہ عائشہ سے پیدا ہو جاتی۔ یہ میرا الزامی سوال و جواب ہے، یہی حضرت فاطمہ عائشہ سے پیدا ہو جاتی، حفصہ سے پیدا ہو جاتی، جویریہ سے پیدا ہو جاتی، ام سلمہ سے پیدا ہو جاتی، یا حضرت جویریہ سے پیدا ہو جاتی، ماریہ قبطیہ سے پیدا ہو جاتی، تو وہ حضرت خدیجہ سے بھی بغض کرتے۔ حضرت خدیجہ ہی کو اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ سے پیدا ہوئی، اس لیے تسلیم کرتے ہیں۔ اہل بیت بڑے اچھے واقعات ان کے۔ علی پر بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، لوگوں نے کہا کہ حضرت اہل بیت کے عنوان پر بات ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا اہل بیت کے عنوان پر محرم کے مہینے میں بات کرنا بھی بدعت ہے۔ اہل بیت کے شان بیان کرنا بھی محرم کے مہینے میں شیعہ کی نقل ہے۔ شیعہ حضرات اور روافظ، اہل ایران، یہ سب حضرات محرم کے مہینے میں اہل بیت کے عنوان کے جلسے منعقد کرتے ہیں۔ حضرت علی کی سیرت کسی بھی مہینے میں بیان کرو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کسی بھی مہینے میں بیان کرو، حضرت حسن اور حسین کی سیرت کسی بھی مہینے میں بیان کرو۔ اسی مہینے کے ساتھ اہل بیت کی سیرت خاص کرنا، اس کے جلسے منعقد کرنا اور اس کے عنوان پر بیانات کرنا، یہ شیعہ کی نقل ہو گئی۔ اسلام اہل سنت والجماعت
کسی اور مذہب اور کسی اور مسلک کی نقل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اہل سنت والجماعت کے غیور مسلمانوں کان کھول کر سنو، تم نہ کسی مذہب کی نقل کرو، تم نہ کسی مسلک کی نقل کرو، کسی اور مذہب کی نقل کرنا بھی تمہیں جائز نہیں ہے، کسی اور مسلک کی نقل کرنا بھی تمہیں جائز نہیں ہے۔ جیسے تم یہود و نصارہ کی نقل نہیں کر سکتے، ویسے ہی تم شیعہ اور روافض کی بھی نقل نہیں کر سکتے۔ حضرت علی سے محبت ہے، ضرور کرو، کرنا چاہیے۔ جو علی سے محبت نہیں کرے گا وہ حضور سے محبت ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، جو میرا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ ان تمام فضائل سے ہم بالکل واقف ہیں اور ان تمام فضائل کو ہم جانتے و پہچانتے و مانتے ضرور ہیں، لیکن ان فضائل کو سامنے رکھ کر کسی اور صحابہ کی تنقیص و توہین لازم آتی ہے، ہم ان فضائل کو کبھی نہیں مانیں گے۔ اہل بیت جس میں حضرت علی داخل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ علی کے پاس تو تمام صحابہ کے مقابلے علم زیادہ تھا۔ لکھا ہے کتاب میں، ایک ہی مسئلے کو، ایک ہی سوال کو چار ڈھنگ سے جواب دیتے تھے۔ وہ شان ہے ہمارے پاس۔ ایک مرتبہ علی کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کون سے پرندے کھانا جائز ہے، کون سے پرندے کھانا ناجائز ہے؟ کون سے پرندے کھانا جائز، کون سے پرندے کھانا ناجائز؟ حضرت علی نے کہا جو پرندے بچے دیتے ہیں وہ کھانا ناجائز، جو پرندے انڈے دیتے ہیں وہ کھانا جائز۔ پھر اسی آدمی نے تھوڑی دیر کے بعد سوال کیا کون سے پرندے کھانا جائز، کون سے پرندے کھانا ناجائز؟ ہمیں بولتے ایک تھپڑ لگا کر بولیا نہیں۔ حضرت علی ناراض نہیں ہوئے، فوراً جواب دیتے ہیں جو پیروں میں پکڑ کر کھاتے ہیں وہ کھانا ناجائز ہے، جو ڈائریکٹ چونچ سے کھاتے ہیں وہ کھانا جائز ہے۔ سوال ایک ہی ہے، جواب دو آ گئے۔ سوال ایک ہی ہے، جواب دو آ گئے۔ حضرت علی نے کہا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امیر المؤمنین اجازت ہو تو میں بھی اپنا خیال، اپنا علم، اپنی تحقیق پیش کروں۔ حضرت عمر نے کہا علی تمہارا ہی انتظار تھا۔ حضرت علی نے کہا امیر المؤمنین میری رائے یہ ہے کہ محرم کو آپ اسلام کا پہلا مہینہ قرار دے دیں۔ عمر نے پوچھا کیوں؟ عمر نے پوچھا کیوں؟ سوال ہے، اجازت ہے، کیوں؟ حضرت علی نے کچھ تاریخ پیش کی۔ پہلی تاریخ یہ پیش کی کہ امیر المؤمنین سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کا 10ویں تاریخ کا روزہ امت پر فرض تھا، یہ پہلا سبب ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اسلام پر محرم الحرام کا 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا، اور پیغمبر پابندی کے ساتھ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کے روزے کو رکھا۔ رمضان المبارک کی فرضیت آنے کے فوراً بعد یہ روزے کا حکم بدل گیا، فرضیت اور وجوب اس سے ہٹ گیا، سنت کا لیبل اور ٹائٹل لگ گیا۔ پیغمبر
رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی محرم کا وہ روزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی ان روزوں کو نہیں چھوڑا بلکہ برابر رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا جو محرم کا ایک روزہ رکھے گا 10ویں تاریخ کا، اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے گناہ اس کے معاف فرماتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے میرے کانوں سے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد جتنے روزے سال میں آتے ہیں، جیسے ذی الحجہ کی عرفے کا روزہ آتا ہے، شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ آتا ہے، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ آتا ہے، ان تمام روزوں میں جتنی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کے روزے کی کرتے تھے اتنی فضیلت کسی اور مہینے کے روزے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی۔ پابندی سے رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ کسی نے آ کر نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو ہم لوگوں کو عبادت میں بھی ان کی مخالفت کرنا ہے، عبادت میں ان کی مخالفت کرنا ہے۔ اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں تو پھر میں تنہا محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ پہلے یا بعد میں ملا لوں گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ صرف محرم الحرام کے مہینے میں 10ویں تاریخ کا ایک روزہ رکھنا بغیر کسی مجبوری کے مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر آپ کو سہولت ہے تو 2 روزے رکھو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا کر رکھ لو، لیکن کچھ نادانوں نے اس کا غلط مطلب لے لیا۔ کبھی بھی ایک روزہ رکھنے کو وہ لوگ مکروہ سمجھنے لگے، کبھی بھی ایک روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ محرم الحرام کا 10ویں تاریخ کا بغیر کسی عذر کے ایک روزہ رکھنا وہ بھی مکروہ تحریمی نہیں بلکہ مکروہ تنزیہ ہلکا مکروہ ہے بغیر کسی مجبوری کے۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے 9 تاریخ کو بھی سفر کرنا ہے، 11 تاریخ کو بھی سفر کرنا ہے، 10 تاریخ کو صرف اپنے گھر میں رہنا ہے، وہ اگر 10 تاریخ کو روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر سے مکروہ تنزیہی کا لیبل بھی ہٹ جائے گا۔ بہرحال 10ویں تاریخ کو روزہ پیغمبر نے اپنی حیات مبارکہ میں رکھا۔ 10ویں تاریخ کو روزہ رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھا۔ 10ویں تاریخ کو موسیٰ کی امت بھی روزہ رکھتی تھی، عیسیٰ کی امت بھی روزہ رکھتی تھی، اور یہ پیغام دیتا چلو میرے دوستو تم بھی رمضان محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جو اتوار کو آنے والی ہے ضرور روزہ رکھو۔ ہفتے کے دن 9ویں تاریخ آنے والی ہے ضرور روزہ رکھو۔ اگر ہفتے کو روزہ نہیں رکھ سکتے تو پیر کو روزہ رکھو۔ یہ وہ اعمال ہیں جن سے اگر اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور ہمارے عمل میں صدق بھی پایا جاتا ہو، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے ہمارے حالات کو بدل دیں گے، مصیبتوں کو اڑا اور ختم کر دیں گے، ہمارے دشمنوں کو کمزور کر دیں گے، ظالموں کا ظلم نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور آپ نے سنا ہوگا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اچھی ترتیب بیان کی ہے، ذکر کرنے سے زیادہ افضل قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن باہر پڑھنے سے زیادہ افضل نماز کے اندر پڑھنا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دعا بغیر روزے کے جو قبول ہوتی ہے اس سے زیادہ دعا روزے کی حالت میں قبول ہوتی ہے۔ حالات تو ایسے ہیں نا ہمارے، حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین روزہ فرض تھا،
اور یہ تحقیق پکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات بھی اسی مہینے میں دیا، فرعون کو نجات بھی اسی مہینے میں دیا، بلکہ یہ نجات والا مہینہ ہے مصیبتوں سے، اسے اسلام کا پہلا مہینہ قرار دے۔ 2 دن پہلے ایک نوجوان فون کیا، حضرت میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنیا، فرعون کو اللہ تعالیٰ یہ مہینے میں کہتے غرق کریا سو ہاؤ با، ان کا بیان سن کو صحیح کیا بول کو میرے سے پوچھتا نا تو گگو کیا، کتنے بڑے مولانا انہوں؟ نہیں حضرت میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، فرعون کو اللہ تعالیٰ محرم میں غرق کریا کہ تو آج کے زمانے میں بھی فرعون ہی نا ان کو کئی کو غرق کرتا نہیں حضرت؟ میں بولیا اللہ کے بندے، وہاں فرعون کو اللہ تعالیٰ غرق کیا تو مقابلے میں موسیٰ اور موسیٰ کا ایمان و یقین تھا، آج موسیٰ ہو تو فرعون غرق ہوگا، پہلے تو موسیٰ بن، تیرے فرعون کو خدا غرق کرے گا۔ تو ابراہیم بن جا، تیرے نمرود کے ناک میں آج بھی مچھر گھسے گا۔ تو ابو بکر بن جا، تیرا ابو جہل برباد ہو جائے گا۔ ہم اپنے اعمال کو تازہ کرتے نہیں، ہم اپنے اعمال کو جاری کرتے نہیں، ہم اپنے اعمال پر مداومت نہیں کرتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فرعون غرق ہو جائے، ہمارے نمرود برباد ہو جائے۔ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ابابیل کا لشکر کب آئے گا، اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل کب اتریں گے۔ ہم کیا بنے؟ فرائض سے دور، ہم واجبات سے دور، سنتوں سے دور، حرام سے قریب، مکروہ سے قریب، بدعت سے قریب، بول کر بھی سنتے نہیں۔ بھائی محرم الحرام کی 1 تاریخ کو نیا سال مبارک ہو، یہ کہنا اسلام میں جائز نہیں، پورا واٹس ایپ بھریا، پھر ہمیں بول کر کیا فائدہ؟ مولانا تقی عثمانی نے فرمایا، نہ سال کے پہلے مہینے کی مبارکباد پیش کرنا صحابہ سے ثابت ہے، نہ جمعے کی مبارکباد پیش کرنا صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ محرم ہمارے لیے پہلا نہیں آتا، بلکہ صحابہ کے دور میں آیا، حضرت عمر کے فیصلے کے بعد بھی 8 مرتبہ عمر کی حیات میں آیا، 11 مرتبہ عثمان غنی کی حیات میں آیا، 4 سال علی کی حیات میں آیا، کبھی کسی نے نیا سال مبارک کو پیش نہیں کیا۔ دوستو یہ بات اپنے ذہن میں اتار کر رکھ لو، ہم کو وہی کرنا ہے جو قرآن پاک میں ہے، ہم کو وہی کرنا ہے جو پیغمبر نے کیا، ہم کو وہی کرنا ہے جو پیغمبر نے فرمایا، ہم کو وہی کرنا ہے جو صحابہ نے کیا۔ یہ 3 چیزوں میں کیا تھا کیا نہیں تھا، اسے نکالے حضرات ائمہ۔ ابو حنیفہ نے کسی مسئلہ اس سے نکال کر پیش کر دیا، امام مالک نے کوئی مسئلہ اسے نکال کر پیش کر دیا، امام احمد بن حنبل نے کوئی مسئلہ اسے نکال کر پیش کر دیا، امام شافعی نے کوئی مسئلہ اس سے نکال کر پیش کر دیا، تو عمل کرو، اگر نہیں تو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم عمل کی دنیا سے بہت دور، بدعت سے بچو، حرام سے بچو، مکروہ سے بچو، گناہوں سے بچو، تب تمہارا فرعون غرق ہوگا، تمہارا نمرود برباد ہوگا، تمہاری شکلوں میں فرشتے اتریں گے۔ اعمال کا حال کیا ہے جانتے؟ شرم آتی ہے، رات کو
11:30-12 بجے گھر میں مطالعہ کرتا ہوا بیٹھا تھا۔ مسلمانوں، یہ دماغ سے نکال دو کہ تمہاری ہماری مدد کے لیے فرشتے اتریں گے۔ ہمارے اعمال کا اگر یہ حال رہا اور ذلیل ہوں گے ہم، اور برباد ہوں گے۔ کیا تھی تاریخ ہماری، کیا ہے حال ہمارا؟ پولیس پولیس پولیس، حضرت نہیں چاہتی نہیں حضرت کی، کہاں کو پکڑ لیتی کی؟ کریا کیا تھی بھی؟ نہیں حضرت، میں سو گا تھا حضرت۔ پھر ڈرتا کیوں؟ ایسا لاک ڈال ٹرمپ بھی نہ کھولے، کیا وہ لاک تیرے میرے پاس موجود نہیں؟ وہ بندش تیرے میرے پاس موجود نہیں؟ وہ تالا تیرے میرے پاس موجود نہیں؟ ابو جہل سے بڑا کوئی آج ہے؟ ابو لہب سے بڑا کوئی آج ہے؟ 13 سال پیغمبر مکہ مکرمہ میں دین پھیلاتے رہے، چاروں طرف سے دشمنی کی آگ بھڑک گئی۔ تالا بتا رہا ہوں، پڑھ، کیا پولیس کیا ملٹی، اگر تو صحیح میں صحیح، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی اکھاڑ نہیں سکتی۔ دل سے خوف نکال، ڈر نکال، عمل پیدا کر۔ صرف شادی کر کے بچے پیدا کرنے کا نام مرد نہیں ہے، دشمن کے سامنے سینہ تاننے کا نام مردانیت ہے۔ مچھی رکھ لینے کا نام مرد نہیں ہے۔ داڑھی رکھ کر عمل ایسا کر تو نظر ڈالے دشمن کانپنے لگے، عمل نہیں، ڈر رہے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں، میں صاف، بعض لوگ میرے بارے میں بھی تبصرہ کرنے لگے، انہوں بھی 24 گھنٹے اندر تھے، وہ آپ کیسا بولتی دیکھیں گے۔ دوستو، امام احمد بن حنبل کا روحانی بیٹا ہوں، یہ نہ سوچو کہ اندر جا کر آ گئے تو ہمارے زبانوں پہ تالے پڑ جائیں گے۔ اگر اپنے سوچتے ہیں یہ بھی غلط ہے، دوسرے سوچتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے نہ پیچھے کرپشن ہے، نہ ہمارے سامنے کرپشن ہے، نہ ہمارے دائیں کرپشن ہے، نہ ہمارے بائیں کرپشن ہے۔ ہمارا تعلق، ہمارا نسبت، ہماری نسبت، ہمارا واٹس ایپ، ہمارا فیس بک سوائے میرے رب میرے رسول کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہے۔ ہم نہ ڈرے نہ انشاءاللہ ڈریں گے۔ عمل، اخلاق، کردار، اعمال، ایمان، یقین اتنا مضبوط بناؤ، نام تمہارا کچھ بھی ہو، خدا عمر جیسا کام لے لے، علی جیسا کام لے لے۔ دلوں سے ڈر نکالو، ڈر۔ کتنے دعائیں ایسے ہیں کہ دشمن قریب تک نہیں آئے گا، کتنی آیات ایسے ہیں، میرے رب کی قسم ان آیتوں کو دل کے ساتھ پڑھیں گے، تاثیر و تفسیر میں آتا ہے تلوار بھی ماریں گے، جسم کے اندر سے تلوار گزر جائے گی لیکن جسم نہیں کٹے گا۔ ایسی مؤثر آیات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ دشمنوں کے خاتمے کے لیے، ہماری اپنی حفاظت کے لیے ایک بسم اللہ کافی ہے۔ گزشتہ جمعہ تو میں نے بسم اللہ کی مختصر بات کی تھی نا، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے والا کثرت سے کبھی ذلیل نہیں ہوتا، دشمن کبھی اسے
نقصان نہیں پہنچا سکتا. اتفاق سے ایک نیک عورت کا نکاح ایک برے عورت سے ہو گیا. اتفاق. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اصول بتا دیا. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، نیک عورتوں کے لیے نیک مردوں کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی آسمان میں کرتا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. بری عورتوں کے لیے برے مرد، برے مردوں کے لیے بری عورتیں. اللہ تعالیٰ نے اصول قرآن میں بتا دیا. تم اچھے ہو تو تمہاری بیویاں اچھی، تم خراب ہو تو تمہاری بیویاں خراب. کبھی کبھار اچھوں کو بری، اچھیوں کو برے مل جاتے ہیں. ایک لمبا عنوان. تہجد گزار رہتی، اس کا شوہر باٹل ماسٹر رہتا. اچھا نماز نہیں پڑھا تو جاتا، الٹا انہیں نماز پڑھی تو ٹوکتا، بڑا پڑھی اس کو. ایسے بولنے والے رذیل بھی ہیں. سر میں پلو ڈالی نکال گیا ہے کیا بڈی کے سکا. ایسے بولنے والے، انہیں شریف انہیں رذیل. کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے. ایک نیک اور صالحہ عورت کا نکاح ایک برے مرد سے پڑ گیا. انہیں نمازی انہیں بے نمازی، انہیں اللہ رسول پر محبت کرنے والی انہیں دور، اعمال اور وظیفے پورے کرنے والی انہیں کچھ نہیں. کیا تبھی لاؤ بولے تبھی لا کو دی تو بسم اللہ پڑھ کو لا کو دیتی. کیا تبھی دیے تو بھی بسم اللہ بول کو لیتی. انہیں بولا کیا بسم اللہ؟ انہیں بولی یہ بسم اللہ پڑھے تو اللہ ہر چیز کی حفاظت کرتے. ایک دن شوہر دیکھا اس کا بسم اللہ کتنا پاورفل ہے دیکھیں گے. اشرفیوں کی دینار، اشرفیوں کی تھیلی لا کو دیا. انہیں بسم اللہ بول کر لی. لے کو جا کو ایسی جگہ پر رکھی حفاظت کے ساتھ. وہ جگہ کی خبر شوہر کو بھی معلوم ہوتا. اپنا گھر کے اندر میاں بیوی چنا، ایک گھر کے اندر صرف میاں بیوی رہے، وہ گھر میں چوری اگر ہو گئی، شوہر کا مال چوری ہوا تو سمجھ جاؤ اس میں ہاتھ بیوی کا بھی رنگا. بیوی کا مال چوری ہوگا تو سمجھ جاؤ ہاتھ. گھر میں جا کو لڑو نہ کو. مزمل صاحب بولے وہ دن 2000 روپے نہیں تھے، تجھ 2 آدمی رہے تو اٹھا تو انہوں اٹھانا، نہیں تو میں اٹھانا. شوہر سے چھپ کر وہ کون سی چیز ہے جو بیوی کو، اور بیوی سے چھپ کر وہ کون سی چیز شوہر. اللہ نے جب اتنا قریب کر دیا تو ان کے درمیان میں جو چیزیں چھپنی تھی وہی نہیں چھپی تو دوسری چیزیں کیا چھپی. اب جا کر رکھی. انہیں شوہر دوسرے ہی دن اس اشرفیوں کی تھیلی کو اٹھا لیا. چوتھے دن لا کر پوچھیا وہ اشرفیہ لایا دیا تھا نا، لاؤ بیگم. سیدھا گئی، بسم اللہ پڑھی، اٹھائی، ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی آ گئی، لا کر شوہر کو دے دی. شوہر پریشان، اگر یہ میرے کہ تو وہ کس کے، اگر وہ میرے بولے تو یہ کس کے. سیم ہو بہو، کچھ بھی بدلا ہوا نہیں. اتنے ہی اشرفیاں، ویسی ہی تھیلی، ویسی ہی گھانٹی. شوہر پریشان ہو گیا، کیا ماجرا بیگم؟ یہ تو میں وہاں سے اٹھا لیا، یہ کہاں سے تم جو دیے وہی. ارے میں دیا سو اٹھا لیا، یہ کہاں کے؟ نہیں یہ تمہیں دیے سو. تب بیوی نے کہا اگر میں تمہیں دیے سو تمہیں اٹھا لیے رہے تو یہ اللہ میری عزت بچانے کے لیے دیا سو. اب تو
को यकीन कर लेना चाहिए कि बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला कभी जलील नहीं होता, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले को कभी शैतान नुकसान नहीं पहुंचाता, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला कभी किसी बड़े हादिसे में गिरफ्तार नहीं होता। आमाल पर यकीन करो, दुनिया की कोई ताकत मेरे अल्फाज को माफ कर दे, कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, तुम्हारा बाल भी बीगा नहीं करेगा। ये बीगा का लफ्ज तुम्हें समझ में नहीं आता, मजबूरन मुझे खोल कर बयान करना पड़ता है। तुम्हारा बाल भी नहीं उखाड़ेगा अगर तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ लिए, अपने आमाल की हिफाजत कर लिए, सुबह के वजीफे पढ़ लिए, शाम के वजीफे पढ़ लिए, तो खुदा की कसम तुम्हारी हिफाजत के लिए रब्बुल इज्जत आसमान से फरिश्ते उतारेंगे। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, मुझे डरने की क्या जरूरत है। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने आप में साफ रहे, फिर दुश्मनों की दुश्मनी से बचने के लिए वजीफे पढ़े। 13 साल मक्के में नबी ने दावत का काम किया, अल्लाह का हुक्म आ गया, पैगंबर अब ये शहर छोड़ो, मदीने की तरफ चले जाओ। कब जाना अल्लाह ने फरमाया सुबह सवेरे निकल जाओ। किसे साथ लेकर जाना परवरदिगार? अबू बकर को साथ लेकर जाओ। या अल्लाह, यहां मक्के वाले दुश्मनी तो जरूर करते हैं, लेकिन अमानतें भी मेरे पास ही रखते हैं, ये अमानतों का क्या करूं? यहीं रख कर जाओ, तुम अपने बिस्तर पर अली को सुला कर जाओ, तुम्हारी अमानतें अली वापस कर देंगे। या अल्लाह, ऐसा ही होगा। रातें रात अली को बुला लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को बता दिया, ये थैली फलां की है, ये थैली फलां की है, ये अशरफिया फलां की है, ये अमानत फलां की है, मैं जा रहा हूं अली, अल्लाह का हुक्म आ गया। अगर ये अमानतें हिफाजत के लिए भी लेकर जाऊं मैं, तो फिर दुश्मन कहेंगे मोहम्मद माल लेकर भाग गया, इसलिए अमानत को यहां छोड़ता हूं, मेरी जगह पर तुमको मैं सुला कर जा रहा हूं। यहीं से धोखा खा लिया। शिया लोगों ने हिजरत करते वक्त मोहम्मद ने अपने बिस्तर पर अली को सुलाया, मोहम्मद के बाद खलीफा बनने का अली को था। उन अहमकों को यह बात नहीं मालूम, बिस्तर पे सुलाना अगर खिलाफत का ज्यादा हक है, तो फिर सफर में लेकर जाना उससे ज्यादा हक है। अली को अपने बिस्तर पर सुलाया, खुद मोहम्मद ने अबू बकर की गोद में सोया। आशिक़ रसूल अबू बकर कहता है, नबी जब मक्के से हिजरत किया, सर अबू बकर सिद्दीक के गोद में था। जब नबी दुनिया से हिजरत करके आखिरत को जाता है, उसी अबू बकर की बेटी सिद्दीका की गोद में सर है। अब अल्लाह के रसूल जैसे ही बाहर निकलना चाहे तो देखा कि दुश्मन पहले से प्रोग्राम, इधर नबी के निकलने का प्रोग्राम आसमान में हो रहा है, उधर मोहम्मद के मारने का प्रोग्राम मक्के में हो रहा है। अरे ये मोहम्मद क्या है? ये कब तक मोहम्मद को अल-इयाज़ु बिल्लाह समझाते रहेंगे? अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह। मोहम्मद समझता ही नहीं, मार देंगे। चलो फैसला हो गया, नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद को मारने का। आसमान में फैसला हुआ मोहम्मद को बचाने का, जमीन में फैसला हुआ मोहम्मद को मारने का। तारीख गवाह है, हालात गवाह है। जमीन के फैसले जहां खत्म होते हैं, वहां आसमान के फैसले शुरू होते हैं। हमेशा आसमान के फैसले गालिब आए, जमीन के फैसले कभी गालिब नहीं आए। तुम भी मुझे भी अपनी जिंदगी ऐसी बनाना है कि हमारे फैसले बचाने के आसमानों में हो। पूरे तलवार लेकर राइट राउंड खड़े हैं। पैगंबर बतकाज़ाए बशरियत, वहीं से अल्लाह को पूछा, अल्लाह बाहर निकलना है, अब वक्त हो गया है आपके हुक्म पर अमल करने का, लेकिन दुश्मन बाहर खड़े हैं। अल्लाह ने फरमाया कि पैगंबर कुछ नहीं,
यासीन पढ़ के हुए निकल जाओ, तुम गुजरोगे लेकिन तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देख नहीं सकेगा। जिस यकीन के साथ पैगंबर ने उस रात अपने घर हुजरे मुबारक से यासीन पढ़ते हुए निकले बतौर खास, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, ये आयत दुश्मनों की आंखों में पर्दा डाल देती है। जिस यकीन के साथ पैगंबर निकले हैं उस यकीन का सदका लेकर हम भी अगर निकलेंगे, हमारे दुश्मन खड़े तो जरूर रहेंगे लेकिन हम नजर नहीं आएंगे। रात को सोते वक्त पढ़ को सो, आंगे मामू मामू भीतर है, गोत्तिल्ला सर, अब आपको देखेंगे। आयत पढ़ा है ना महबूब, रात को बिस्तर पर सो रहा है, अल्लाह ऐसे पर्दे डाल देगा कि दुश्मन को नजर नहीं आएगा। कुरान पाक की 15 आयत ऐसे हैं, मेरे पास मौजूद है, आपके फोन में भी अगर भेजना है तो भेजूं या उलमा से आप ले ले। 15 मुकम्मल आयात या आयात के जुज, जिसको आयात हिफाजत कहते हैं, कई सौ उलमाए किराम का तजुर्बा है। ये लिखकर अपने पास रखने वाला और इसे पढ़ने वाला, उसके सामने न आज तक कभी दुश्मन कामयाब हुआ है न आइंदा कभी कामयाब होगा। एक बहुत बड़ा बुजुर्ग गुजरे हैं, अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन यहया बिन अबुल हैसम। एक मर्तबा जा रहे थे, दुश्मन खूब मार रहे हैं तलवारें। मैं भी थोड़ी देर पहले कहा ना, कुछ कुरान पाक में ऐसे आयात भी हैं, तलवार यहां से गुजरेगी लेकिन हाथ नहीं कटेगा, यहां से गुजरेगी सर नहीं कटेगा। अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन याया बिन अबुल हैसम रास्ते में जा रहे थे, दुश्मन हमला कर रहे हैं तलवारों से। उस जमाने में तलवार थे, बंदूक नहीं थे, तलवारों से हमला कर रहे थे। अब तो हजरत अबू मोहम्मद अब्दुल्ला गुजर गए। शागिर्दों ने करीब आकर पूछा, हजरत कोई नुकसान पहुंचा? उन्होंने कहा कि खुदा की कसम पहुंच नहीं सकता। कैसे हजरत? हमने देखा कि तलवारें आपसे गुजर रही थी और आप बेफिक्र गुजर रहे थे। हजरत ने फरमाया, इन आयात को पढ़कर मैं बाहर निकलता हूं, दुश्मन का कोई वार मुझ पर लगता ही नहीं। हयातुल हैवान ये किताब है जानवरों की। एक बुजुर्ग ने देखा, एक बकरी भेड़िए के साथ मिलकर चल रही है, भेड़िया हमला नहीं कर रहा है। बकरी के मालिक से पूछा गया कि भाई आपकी बकरी को भेड़िया हमला नहीं कर रहा है, दूसरे दूर बकरियों पर हमला कर रहा है, लेकिन आपकी बकरी के करीब आता है, वो भी इधर उधर देखने में लग जाता है, बात क्या है? बकरी के मालिक ने कहा, देखा नहीं मैंने बकरी के गले में क्या तावीज लिखी है? बकरी के गले में मैंने आयात हिफाजत की तावीज डाल दी है, जिसकी वजह से भेड़िया भी अगर मेरी बकरी के करीब आता है, अल्लाह मेरे बकरी की हिफाजत कर लेता है। डरने की कोई जरूरत नहीं। आज भी फिरौन गर्क होगा, उसका मुकद्दर ही गर्क होना है। आज भी नमरूद बर्बाद होगा, उसका मुकद्दर बर्बाद होना है। आज भी अबू जहल ताराज होगा, उसका मुकद्दर ताराज होना है। मैं इंतजार करूं या आप इंतजार करें, वक्त के फिरौनों के गर्क होने का सिर्फ इंतजार करना हमारे लिए काफी नहीं है। उसके गर्क होने से पहले मुझे मूसा बनना पड़ेगा, आपको मूसा बनना पड़ेगा, मुझे इब्राहिम बनना पड़ेगा, आपको इब्राहिम बनना पड़ेगा, मुझे अबू बकर वक्त का बनना पड़ेगा, आपको अबू बकर बनना पड़ेगा। नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगा, मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, सुन्नतों पर अमल करना पड़ेगा, बिदात से दूर रहना पड़ेगा, वाहियात से दूर रहना पड़ेगा, गुनाहों से दूर रहना पड़ेगा। हम गुनाहों के
گندے پانی میں غرق ہو چکے ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے زمانے کے فرعون پر اللہ کا عذاب آئے گا، اس پر نہیں آئے گا، آنے کے وقت اس پر عذاب آئے گا۔ اعمال کو چھوڑنے کی وجہ سے عذاب تو اس سے پہلے ہم پر آ گیا ہے۔ جمعے کی رات کو آخری بات کہہ دیتا ہوں، میں بہت بہت معافی چاہتا ہوں، سنتیں پڑھ کر مسجد سے نکلو، آپ کے 10-15 منٹ میں لے رہا ہوں تو آپ کی دولت نہیں لے رہا ہوں، میرے بھی مصروفیت ہے، آپ کی فکر کرتے ہوئے بیٹھتا ہوں تاکہ آئندہ جمعے تک بات کرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ہر حال میں ہم لوگ پریشان ہیں، اس لیے 5-10 منٹ زیادہ لے لیتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے اعمال کو سنوارو، گناہوں سے بچو۔ گناہوں سے بچنا بہت بڑی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے جمعے کی رات لیلۃ القدر سے افضل رات ہے۔ جمعے کی رات ہے نا جو اب رات گزری نہیں، وہ جمعے کی رات، اس کے بارے میں علماء نے کیا کہا؟ یہ رات کس سے افضل ہے؟ لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ میں کل رات 11:45 بجے مطالعہ کر رہا تھا، ایک دکان سے اتنے زور سے گانے کی آواز آ رہی ہے، وہ بھی گانا کیا معلوم؟ نکو میں وہ الگ جنازہ اٹھائیں گے میرا۔ خیر اٹھاؤ، تمہیں جنازے اٹھانے سے میں دفن ہوتوں کیا؟ کیا ابھی ہوتا نہیں؟ جب خدا اٹھائے اٹھوں گا، اس کے علاوہ کوئی بچہ ایسی ماں کا دودھ پیا ہی نہیں جو نبی کے وارثوں کا جنازہ اٹھائے۔ اگر ہم ضد پر آ جائے تو تمہارے بار بار جنازے اٹھا سکتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہاں، پیار کیا، اقرار کیا، وہ اس کے بعد کہا کہ ڈر کیوں؟ کیا بھی معلوم نہیں سکا، دیکھو شریفوں کے بیچ میں ایک گنہگار بیٹھا ہے، ڈرتا ہے دل کیوں؟ پیار بھی کیے، اقرار بھی کیے، پھر بھی ڈر موجود ہے۔ پیار بھی کرو، اقرار بھی کرو، ڈر اگر نکلنا ہے تو وہ ذات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ جمعے کی رات ہے، گانے سن رہے ہیں، پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ہمارا فرعون کیسے غرق ہوگا؟ گناہوں سے بچو نوجوانوں، اپنے آپ کو سنبھالو، مقدس دن آ رہے ہیں، ہفتے کے دن روزہ رکھو، اتوار کے دن روزہ رکھو، بولو رکھیں گے انشاءاللہ؟ کون کون رکھیں گے؟ ایسا ماحول بنا دینا ہفتہ اتوار کا، غیر مسلم پوچھے کہ صاحب رمضان آگا؟ رمضان آگا؟ پورے ہفتے کے دن روزہ، پورا محلہ روزہ رہا تو مؤذن صاحب بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بھی آج مغرب میں اذان کے بغیر بسم اللہ پڑھے؟ نہیں، روزہ ہی، کیا معلوم کہ کون سا روزہ ہمارے حالات بدل دے۔ ہفتے کے دن روزہ، اتوار کے دن روزہ، ہو سکے تو مسجدوں میں صفیں بچھاؤ رمضان کی طرح۔ اتوار کے دن 10 محرم ہے، گھر کے اندر اچھا پکاؤ، افطار کے بعد بیٹھ کر کھاؤ، کوئی عمل نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔